Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Ma ba'd. Session 3 of the Dars Hadith course, where we're discussing personal development through hadith of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wasallam. We're going to start with the hadith Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dua ibadat ka maghaz hai. Mukh maghaz, اصل چیز. ٹھیک ہے. دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا جو ہے وہ عاجزی کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اور عبادت اور دعا دونوں کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا، کچھ نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، ذلت اختیار کرنا. یہ ان دونوں کی حقیقت ہے. عبادت بھی اسی لیے عبد اسی وجہ سے بنا. عبد ہم اس کا ترجمہ عام طور سے سلیو آف اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اس لیے کہ وہ بندے کا کوئی حق نہیں ہے، بندے کے حقوق نہیں. غلام کی ہر چیز آقا کی ہوتی ہے. غلام کے اگر احکام پڑھیں شریعت کے اندر تو غلام کی ہر چیز آقا کی ہوتی ہے، اس کا اپنا کسی چیز پہ کوئی حق نہیں ہوتا. تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے گویا غلام ہیں، ہماری کوئی چیز اپنی نہیں ہے، سب چیز اللہ کی ہے. تو اس کا اظہار ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اظہار پسند کرتے ہیں، عاجزی کو پسند کرتے ہیں بندے کے لیے. تو عبادت کا مقصد بھی عاجزی اختیار کرنا، اور دعا بھی عاجزی اختیار کرنے کے لیے. آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے آگے اور یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور آپ سب کچھ کرنے والے ہیں. یہ اصل چیز ہے دعا کے اندر. تو دعا اور عبادت، یہ دونوں کا مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالی کے آگے حقیر ظاہر کرنا. کچھ نہ سمجھنا، ذلت اختیار کرنا اللہ کے آگے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس کا مقصد بھی ایک ہے. دعا کو آدمی عام طور سے ہلکا سمجھتا ہے، اور دعا کسی بھی زبان میں ہو، اور ہر زبان کے اندر اللہ سے مانگنا، یہ اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کہ اصل تو یہی عبادت ہے. اور خاص طور پہ فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور سے دعا کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. ذکر اذکار کے مقابلے میں، وظائف کے مقابلے میں اللہ سے مانگنا ہے تو وظیفے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن سادے الفاظ کے اندر اردو زبان میں، کسی بھی زبان میں، انگلش زبان میں اللہ سے مانگنا، آدمی خیال کرتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کوئی ایسا بڑا عمل نہیں لگ رہا، یہ تو میں صرف زبان ہلا رہا ہوں، یہ تو میں اپنی الفاظ میں اللہ سے کچھ کہہ رہا ہوں. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ دعا اصل چیز ہے بھائی، اور بہت بڑی عبادت ہے. اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اور یہ دعائیں ہماری گویا انشورنس پالیسی ہیں، حفاظت کا ذریعہ ہیں. اس پر یقین ہونا چاہیے، اور یہ دعا کے آداب میں سے، ابھی ہم آداب بھی دعا کے دیکھیں گے. اور اتنی تعداد میں دعائیں سکھائی ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں. کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی دعاؤں سے، اور علماء نے، محدثین نے الگ الگ کر کے دعاؤں کو الگ الگ کتابیں بنائی ہیں، مسنون دعاؤں کے نام سے، اور الگ الگ ناموں سے بے تحاشا کتابیں. ایک ایک موقع کی دعا سکھائی گئی ہے. گھر میں اندر داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، بھول جائیں بسم اللہ کہنا تو بیچ کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، درمیان کی دعا، بعد کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے نکلنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا.
آندھی آ جائے تو دعا، بادل آ جائیں تو دعا، نیا چاند نکلے تو دعا، آئینہ دیکھو تو دعا، کسی کو مسکراتا دیکھو تو دعا، سواری پہ سوار ہوں تو دعا، اتریں تو دعا، ہر چیز کی دعا، سفر کی دعا. تو یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اتنی اہم چیز ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. یقین کے بغیر اعمال میں اثر نہیں آتا. یہ ایک مسلم اصول ہے دین کا. اللہ پاک، کیونکہ دین نام ہے یقین کا، شک جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، اور شک اثرات کو ختم کر دیتا ہے، ایفیکٹس ختم ہو جاتے ہیں، اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے شک سے. اللہ کے یہاں شک قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے ایمان جو ہے وہ اصل میں نام ہی یقین کا ہے. ایمان بالغیب، یعنی کہ جو کچھ نہیں ہمیں نظر آ رہا، ہمیں بتا دیا گیا، اس پہ ہم اتنا مکمل پختہ یقین رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہ آ سکے کسی قسم کا. تو دعاؤں کو مانگنا چاہیے اور بہت یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں تو بہت پاورفل دعائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں بہت پاورفل ہیں، اور در حقیقت ہر وہ دعا جو دل سے نکلے وہ پاورفل ہے. ایک، ہم دعائیں اکثر مانگا نہیں کرتے، ہم دعائیں پڑھا کرتے ہیں، جو یاد ہوتی ہیں جلدی جلدی پڑھ لیا. یہ پڑھنا ہوا، مانگنا نہیں ہوا. تڑپ کے ساتھ، جو دل کی تڑپ کے ساتھ مانگے، اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں. وہ کسی بھی زبان میں ہو، اللہ پاک سے دل کی تڑپ کے ساتھ مانگا جائے. جس کے اندر توجہ ہوتی ہے وہ چیز قابل قبول ہوتی ہے. وہ ذکر اللہ کا جس میں غفلت ہے وہ ذکر نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. تسبیح پڑھ رہا ہے انسان اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کو توجہ دے رہا ہے اور زبان ہل رہی ہے، تسبیح کے دانے ہل رہے ہیں. فرمایا یہ زبان تو ذکر کر رہی ہے، کچھ نہ اجر تو مل ہی جائے گا، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ تو غفلت ہے. ذکر تو وہ ہوتا ہے جس میں دل اور دماغ سب متوجہ ہوتے ہیں اور کوئی خیال ہی نہ آئے، اس کو ذکر کہتے ہیں. کل آپ مجھے یاد آ رہے تھے، کل میرا دل اور ذہن آپ کی طرف لگا ہوا تھا، یہ ذکر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے. تو دعا بھی وہی چیز ہے کہ آدمی اللہ سے لگ کے مانگے اور مانگے جائے اللہ سے بار 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 بار. مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور ان کو جب مانگیں تو ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں، مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں، ورنہ وہ پڑھنا ہو جاتا ہے. خالی دعا کو مانگا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اب اس کے کچھ آداب ہیں. باوضو ہو کر دعا کرنا بھی آداب میں سے، لیکن اگر وضو کے بغیر بھی ہو، موقع نہ مل رہا ہو تو بھی مانگ سکتے ہیں. دعا تو ہر طرح مانگ سکتے ہیں. جتنا زیادہ آداب کی رعایت رکھیں گے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور مسلمان تو باوضو ہی رہنا چاہیے، باوضو ہی رہنا چاہیے. جب وضو ٹوٹ جائے، جب دوبارہ وضو کر لیں. تو بے وضو رہنے کا تصور ہم اس کو ختم کریں اور ہم اس کی ہیبٹس بنائیں، اس کی عادتیں ڈالیں. تھوڑا عرصہ لگے گا، تھوڑا وقت لگے گا، مشکل ہوگی، لیکن اس کے بعد عادت پڑ جائے گی. اور پھر بے وضو رہنا جو ہے وہ بے چینی کا باعث بنے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو قبول کرتا ہے. اور یہاں پاکی سے مراد باوضو رہنا. قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا بھی آداب ہے سے. اور دو قبلے ہو گئے ہمارے. ایک ہو گیا چہرے کا قبلہ، وہ تو بیت اللہ شریف ہے، اور ایک ہو گیا ہاتھوں کا قبلہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے آگے، اور وہ قبلہ ہے آسمان. تو ہاتھ پھیلیں گے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر آسمان کی طرف ہوں گی، یہ ہاتھوں کا قبلہ ہو گیا. اور چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف بھی چہرے قبلہ ہو گیا. یہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی حالت میں کہیں بھی کسی بھی سمت میں دعا مانگی جا سکتی ہے. اور دعا اللہ سے بس جو دل سے نکلے دعا وہ اصل رکھتی ہے، اثر. اچھا جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث کے اندر قبلہ رخ ہو کر دعا کا ثبوت ملتا ہے. زیادہ تڑپ ہوتی ہے نا آدمی کو، تو پھر آدمی زیادہ آداب اختیار کرتا ہے. دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی آداب میں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، ابھی اور بھی ہم روایت دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے. اور دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں
اللہ پاک کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا بھی آداب دعا کا ایک ذریعہ، ایک ادب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں، ترمذی کی روایت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صاحب داخل ہوئے، نماز پڑھی اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے لگے، اللہ مغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پر رحم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تم نے بہت جلدی کی، جب تم نماز پڑھنے کے بعد بیٹھو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو جو اللہ کے شایان شان ہے، اور پھر درود شریف پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود شریف پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ ایھا المصلی ادعو تجب، کہ اے نمازی تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ آداب میں سے، اور اس کو علماء فرماتے ہیں کہ اپنی دعا کو سینڈوچ بنا لیں درود شریف کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کریں، بڑائی بیان کر کے شروع کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں۔ درود لازمی 100% قبول ہوگا، کوئی بھی پڑھے۔ اللہ کے محبوب کے بارے میں نا، اللہ کے محبوب کے لیے دعا ہے نا، 100% قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد بیچ میں اپنی دعائیں مانگ لیں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ہمیں امید ہے کہ پہلی کی چیز قبول اور آخری کی چیز قبول، تو بیچ کی چیز بھی اللہ قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ تو درود کبھی رد نہیں ہوتا، اور درود دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ اصل میں اپنے لیے فائدے کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اعلیٰ درجات عطا فرمائی دیے، اتنے اہتمام کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی تعلیم دی ہے اور درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی ہے، وہ امت کے فائدے کے لیے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگے گا، کیونکہ اللہ کو محبوب ہے، اور محبوب کے لیے جو دعا مانگی جائے وہ جو دعا مانگتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اپنی عاجزی ظاہر کریں، اپنی کوتاہیاں ظاہر کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، یا اللہ میں گھٹیا آدمی ہوں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ میں گناہوں میں لپٹا ہوا ہوں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں جاہل ہوں، آپ عالم ہیں، آپ ساری اپنی برائیاں گنوائے، اعتراف کرے دل میں۔ برائیاں گنوانے سے، جب دعا میں برائیاں گنوائے گا تو پھر عاجزی خود بخود پیدا ہوگی، اور یہ آداب دعا میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث شریف میں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی ادا بڑی پسند ہے، کہ جب وہ لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت کہتا ہے، یعنی کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے بے شک ظلم کیا اپنے جان کے اوپر، تو آپ مجھے معاف کر دیں میرے گناہ، اور آپ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں جو معاف کر سکے۔ تو اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخشتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، اور کوئی اس کے علاوہ نہیں۔ پھر ایک آداب میں سے کہ دعا دل کے یقین کے ساتھ کرنی، جو ابھی میں نے پہلے بیان کی تھی، کہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ قبول ہوگی، قبولیت کا یقین بھی رکھے، شک نہ کرے اس کے اندر، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، نہیں۔ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی چیز کو کہتے ہیں، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو کہ نہیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دعا کے الفاظ کو 3 بار دہرانا، یہ بھی آداب دعا میں سے، تکرار۔ چرچ بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وَكَانَ إِذَا دعا ثلاثاً وَإِذَا سَأَلَ ثلاثاً، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تو 3 دفعہ مانگتے تھے، جب اللہ سے کوئی مانگتے تھے، کوئی چیز، کوئی سوال کرتے تھے تو 3 دفعہ سوال کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ تو یہ تکرار ہے نا، تکرار کو پسند کیا گیا، کہ دیکھیں یہ دعا کے آداب میں سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ مانگ لی اور اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی ذکر ہی نہیں اس کا، گویا ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا کہ اللہ مانگ تو لی، اب دیتے ہی نہیں آپ۔ نہیں، فقیروں سے سبق لینا چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹریفک پہ گاڑی کھڑی ہو جائے
تو آپ کا کھڑا رہنا عذاب کر دیتے ہیں. شیشے پہ ماریں گے ٹھک 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 اور زور زور سے، اور بار بار پھیلائیں گے آپ کو، آپ کے پیاروں کا حوالہ دیں گے، واسطہ دیں گے، لگ جائیں گے، چمٹ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں جان. پھر آدمی کہتا ہے اللہ جان، اللہ جان چھوڑو میری جان، یہ لو جا. تو یہ وہ آداب ہیں جو اللہ کو پسند ہے، چپک جائیں اللہ سے. اور یہ فرق ہے اللہ میں اور بندوں میں، کہ بندے سے آپ مانگیں بندہ چڑھتا ہے، پیچھے پڑ جائیں بندہ اور بھاگتا ہے، شکل دیکھنا چھوڑ دے گا، نمبر بلاک کر دے گا. اور اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ پسند ہی اس کو کرتا ہے جو اللہ سے مانگے جائے، اللہ سے مانگے جائے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. تو بار بار اللہ سے مانگنا. اور فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ تو تکبر کرتا ہے. اس کو اللہ نے کبر سے تعبیر کیا کہ جو دعا نہیں مانگ رہا وہ کبر ہے. تو مانگیں اللہ سے بار بار، دعا کی عادت ڈالیں. یہ بھی ہیبٹس بنانے والی چیزیں، ہمیں عادت نہیں ہے، اس کو بھی ہیبٹس بنائیں. لمبی لمبی دعائیں اللہ سے مانگیں، ہر چیز مانگیں، لیکن ہم مانگیں گے تو تبھی جب ہمیں یقین پورا ہوگا کہ اللہ دینے والا ہے، اور ہوتا ہے، اور دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. یہ یقین پیدا کرنے کی چیز ہے. اور یقین جب پیدا ہوگا جب اس بات کا تذکرہ کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کو دعاؤں کی فضیلت بیان کریں. ابھی آگے احادیث آئیں گی، ان کو بیان کریں. جتنا بیان کریں گے اتنا یقین بڑھے گا. غیب کی باتوں پر یقین غیب کے تذکروں سے بڑھتا ہے. یہ اصول کی بات ہے، اس کو یاد رکھیں. غیب کی باتیں نا، غیبی نظام ہے نا دعا کا. اللہ تعالیٰ غیب میں نا، فرشتے غیب میں، غیب کی باتوں پہ یقین غیب کے تذکروں سے بڑھتا ہے. بار بار لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی دعوت دیں، اس کو بیان کریں، تو اس کا یقین بڑھے گا. دل پھر لگے گا دعا مانگنے میں. نہیں تذکرہ کریں گے، نہیں بیان کریں گے، دل ہٹ جائے گا. دنیا کی اسباب اتنے طاقتور ہیں کہ روحانی اسباب پہ غالب آ جاتے ہیں. دنیا کے اسباب کی الگ صفات ہیں، روحانی اسباب کی الگ صفات ہیں. دنیا کے اسباب میں تو اکثر یقینی اثرات رکھے ہیں اللہ نے. کھانا ہے، یقینی اثرات ہیں، یقینی اسباب کہلاتے ہیں اس کو. کہ کھاتے ہیں، عام طور سے جو بھی کھاتا ہے اس کی بھوک مٹی جاتی ہے. عام طور سے جو بھی پیے گا اس کی پیاس مٹی جائے گی، اللہ ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ وہ بیماری کوئی مبتلا ہو. آگ میں کوئی چیز ڈالیں گے وہ جلائی دے گی. یہ یقینی اسباب ہیں. حالانکہ ہوتا یہ بھی اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے عام طور سے اس کو طے کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ یقینی درجے میں علماء فرماتے ہیں. اور یہ جو روحانی اسباب ہیں ان کے اچھا اب کوئی مانے نہ مانے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا کھانا بھوک مٹاتا ہے، میں تو نہیں مانتا آگ جلاتی ہے، تو وہ اس کے ماننے نہ ماننے سے اثر نہیں ہوگا. یہ اتنے یقین کے درجے کے ہیں کہ اللہ نے ان میں ایسے اثرات رکھے ہیں کہ یہ ہو ہی جائیں گے. اور روحانی اسباب چونکہ آزمائش کے لیے بھیجا نا انسان، دنیا کے اسباب میں مبتلا کر دیا گیا اور روحانی اور غیبی دنیا کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا. اگر یہ دنیا کے روحانی اسباب اور روحانی دنیا اور غیب کی دنیا بھی اسی قوت سے ظاہر ہوتی اور اس کے اثرات بھی اسی قوت سے ہوتے، تو پھر ٹیسٹ کیا رہ جاتا؟ پھر تو ہر آدمی دیکھتا ہے یار یہ تو دعا مانگ رہا ہے، اس کے کام پورے ہو رہے ہیں، میں بھی مانگ لیتا ہوں، میرے بھی پورے ہو جائیں گے. تو روحانی اسباب کے اوپر اور غیب کی دنیا کے اوپر شرط رکھی گئی کہ یقین ہو، ایسا یقین ہو جیسے دنیا کے اسباب کو دیکھ کے یقین ہو رہا ہے کہ ہاں اس سے کام ہوتے ہیں، کہ ہاں کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، کہ ہاں پانی سے پیاس بجھتی، کہ ہاں پیسے سے مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. ایسا ہی یقین جب روحانی اسباب کے بارے میں اور غیبی اسباب اور غیبی دنیا کے بارے میں پیدا ہوگا تو اللہ اس پہ اثر ڈالیں گے. اور یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چیز ہے ہی نہیں سامنے. تو اس کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک لمبی محنت ہوتی ہے. اور وہ محنت کا سب سے بنیادی عنصر بار بار ان غیب کی چیزوں کا تذکرہ کرنا، اور جو ان کے بارے میں اللہ اور رسول نے وعدے کیے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ان وعدوں کا تذکرہ کرنا. جب یقین کی وہ کیفیت بنے گی، وہ تھریشولڈ بنے گا، اس لیول پہ پہنچے گا، اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. صحابہ کی ضروریات نماز سے پوری ہوا کرتی تھیں. نماز کے اندر غیبی مناظر کھل جاتے تھے ان کے لیے، مشاہدات ہوتے تھے. پھر ایک آداب میں سے کہ خوب گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور قرآن میں حکم بھی اسی کا دیا گیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اللہ سے گڑ گڑا کر اور آہستگی کے ساتھ دعا کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ رو لے، اور رونا نہ آئے تو پھر رونے کی شکل ہی بنا لے کہ بھئی جتنا ہو سکتا ہے اتنا اختیار کر لے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں گڑگڑایا کرتے تھے، آہوزاری کے ساتھ دعا فرماتے تھے. یہی عبدیت کی بات ہے، عبد کی نشانی یہی ہے. تو غزوہ بدر، اس میں آڈز اتنے خطرناک تھے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کہ 1/3 کا ریشو تھا، اور ہتھیار اور سواریاں تو کچھ نہ ہونے کے برابر ہی تھیں، اور کافر پورے تیاری کے ساتھ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے سجدے میں اور رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے. اتنی دعائیں، اتنا روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابوبکر نے آ کے آپ کو سنبھالا اور آپ سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں. یہ دعا کے آداب میں سے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں نے دیکھا آپ نماز میں مشغول تھے، اور آپ نماز کے اندر آپ آہوزاری میں تھے. آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابال کے وقت نکلتی ہے. ایک حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کی. لمبی حدیث ہے، لمبی دعا ہے، مسلم شریف کے اندر آتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ اے اللہ، قرآن کی آیت نقل کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ حوالہ دیا کہ اے اللہ، آپ کے خلیل نے، ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے یہ دعا مانگی اپنی امت کے بارے میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا قرآن سے کہ اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ میری امت ہے، اگر تو انہیں اور یہ تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور تو معاف کرتا ہے تو غالب اور حکمت والا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ، میری امت، اور رو پڑے. تو رونا جو ہے یہ ہلاتا ہے قبولیت کے دروازوں کو. پھر ایک آداب میں سے کہ دعا آہستگی سے اور دھیمی آواز سے کرنی چاہیے. چیخ چیخ کر شور ہنگامے کے ساتھ دعا کرنا یہ آداب کے خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی ثابت ہے کہ آپ نے جہری دعا کی. تو ایک چیز ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے سری، یہ عربی کے لفظ ہیں سری. سری کو کہتے ہیں خاموشی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یا آہستگی کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے جہری. زور سے، آواز کے ساتھ، بآواز بلند، اونچی آواز کے ساتھ. اسی لیے جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہوتی ہیں ان کو سری نمازیں کہتے ہیں کہ اس میں قرات جو ہے وہ آہستہ آہستہ امام کرتا ہے، سنائی نہیں دیتی کسی کو. اور فجر، مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں ان کو جہری نماز کہتے ہیں کہ اس میں امام بآواز بلند کہتا ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر بھی سری بھی ہوتا ہے، آہستہ 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 زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کسی اور کو سنائی نہیں دے رہا. اور جہری بھی ہوتا ہے، زور زور سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا. اور ایک قلبی بھی ذکر ہوتا ہے، دل ہی دل میں کرتے ہیں، زبان بھی نہیں ہلتی اس میں. اور دعا بھی دل ہی دل میں بھی ہو سکتی ہے، قلبی بھی ہو سکتی ہے، دعا سری بھی ہو سکتی ہے، دعا جہری بھی ہو سکتی ہے. قلبی، دل ہی دل میں، بغیر زبان ہلائے. اس کو قلبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی جہری ثابت ہے دعا، اور یا نماز کے بعد آپ نے دعا کبھی کی جہری، کبھی جہری ثابت ہو گئی، زیادہ تر تعلیم کے واسطے کی، بتانے کے لیے کی کہ یہ دعائیں مانگ رہا ہوں. لیکن حقیقت اصل چیز دعا کے اندر جو ہے وہ اخفا ہے. اخفا، اخفا کہتے ہیں چھپانا. اخفا، چھپانا. آہستہ سے بولنا، آہستہ آہستہ دعا کرنا. پھر دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بے صبری کا اظہار نہ کرے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جلد بازی کا اظہار نہ کرے. پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آخر میں لفظ آمین کہنا، اور یہ بہت مؤثر ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث کی کتاب مستدرک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، جس کا مفہوم ہے جس مجلس میں کوئی شخص دعا کرے اور دوسرے لوگ اس پر آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے اور اس میں خوب رو رہے تھے، آہذاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے کہ اگر یہ دعا کو ختم کر دے، پراپر طریقے سے اینڈ کر دے، تو اس نے دعا قبول کرا دی. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ختم کرے، یہ کس چیز پہ ختم کرے دعا کو جو قبولیت کی وجہ بنے گی؟ آپ نے فرمایا اگر یہ آمین پہ ختم کر دے دعا کو. تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابی نے پوچھا تھا وہ جلدی سے آئے اور آ کے دعا کرنے والے صحابی کو کہا کہ جلدی سے آمین کہہ دو آخر میں، اور تمہیں خوشخبری ہو جائے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ طریقہ کار سکھایا گیا کہ آمین پہ ختم کریں. اور آخری دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اور حدیثیں دیکھتے ہیں. اب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے مشکات شریف میں کتاب الدعوات کے اندر بہت ساری دعا کے اوپر حدیثیں ملی، مجھے اتنی اچھی لگیں کہ میرا دل چاہا کہ میں وہ ساری یہاں نقل کر دوں، اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سنے ہوئے الفاظ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں الفاظ، ان کو پڑھ کے جو اثر ہوتا ہے وہ کسی کے بیان سے نہیں ہو سکتا. تو دعا کرتے وقت اللہ پہ پورا یقین کہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہ الہی مجھ کو بخش دے اگر تو چاہے، لیکن بغیر شک کے یقین کے ساتھ طلب کرے اللہ سے اور رغبت کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دینا مشکل نہیں. یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ اگر آپ کا دل چاہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو دے یا ہمیں دے یا نہ دے، یہ تو ہماری ضرورت ہے نا. ہمیں تو بھیکاریوں کی طرح مانگنا ہے، یا اللہ دے دیں، یا اللہ نہیں بھی چاہتے تو دے دیں، یا اللہ ہمیں تو چاہیے ہمیں دے دیں. اللہ سے ضد کریں، اللہ سے تکرار کریں، پیچھے پڑ جائیں. یہ کہنا کہ اللہ اگر آپ کا دل چاہے دے دیں، یہ تو تکبر ہے، یہ تو استغنا دکھا رہے ہیں ہم اللہ سے کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل چاہتا ہے دے دیں. یہ تو بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اور بھی لوگ پھر اس طرح بعض غلطیاں دعاؤں میں ہوتی ہیں جو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بہت خطرناک ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ہم کسی چیز سے اللہ سے کسی کے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، تو ہم بعض دفعہ ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے یا اللہ چاہے مجھے نہ دیں آپ اس کو دے دیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے دعا مانگنے کا اور بہت خطرناک طریقہ ہے. کیوں کہا آپ نے کہ اللہ چاہے مجھے نہ دیں لیکن اس کو ضرور دے دیں؟ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کوئی کیا؟ ہم نے اللہ کو کوئی انسانوں جیسے سمجھ لیا؟ اللہ کے لا محدود خزانے ہیں، یعنی کہ دیتے رہیں اللہ کے کبھی ختم نہیں ہوگا.
قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے تو خزانے انفینٹ ٹریجرز اللہ کے پاس ہیں. تو بالکل ہرگز ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ کہ یہ مانگیں اللہ سے، اللہ کے درجے کے مطابق دعائیں مانگیں. ہم مانگتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے، انسانوں کو سوچ کے نہیں، اللہ سے، اللہ کی شایان شان، اللہ کے سٹیٹس کے مطابق اللہ سے مانگنا چاہیے. ہر چیز مانگیں، سب مانگیں، یا اللہ مجھے سب کچھ عطا کر دے، سب کو سب کچھ دے دے. یہ طریقہ ہے. اور اس میں یہ یقین ہے کہ اللہ کے پاس وہ قدرت ہے کہ اللہ ساری انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ساری انسانیت کو ہر سیکنڈ خزانوں پہ خزانے لوٹاتے رہیں تو اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. یہ خود انفینٹ پاورز اللہ کے پاس ہیں، لا محدود قدرت ہے. یہ یقین، اس یقین کے ساتھ آدمی مانگے. اب تو غیر مسلم یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کو تو نہیں مانتے، خدا کو. انہوں نے تو جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن، انہوں نے تو گاڈ فیکٹر نکال دیا اپنے اس میں سے. لیکن اب مجبور ہیں یہ، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی طاقت پہ یقین رکھے جو اس سے بڑی طاقت ہے. تو اب یہ دوسرے ناموں سے ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. یونیورس، کائنات دیتی ہے، کائنات سے ملتے ہیں، کائنات کے اندر انفینٹ خزانے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں اپنے، یہ آپ ان کی کبھی کتابیں پڑھیں کہ امیر کیسے ہوا جائے، ہاؤ ٹو گیٹ ریچ، اور اس طرح کی بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان میں سب میں وہ ایک یقین کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کائنات کے اوپر یقین کرو، نیچر پہ یقین کرو، اور یہ اور وہ. اللہ کا نام لیتے ہوئے، خدا کا نام لیتے ہوئے ان کی زبانیں ٹوٹتی ہیں، ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں. وہ برداشت نہیں لا نہیں رہے، نکال دیا انہوں نے اپنی اس سے. لیکن فطرت سے کیسے نکالیں گے؟ اب وہ کسی اور نام سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ ہر آدمی ملین ڈالرز کما سکتا ہے، بلینئر بن سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات کے اندر لا محدود خزانے اور انفینٹ ٹریجرز ہیں، کائنات دیتی ہے، یہ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ دینے والے. کائنات کون ہوتی ہے؟ کائنات کو اللہ نے بنایا. اللہ کے خزانے، اللہ کا نام لیں. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ مانگے، یا رشتہ توڑنے کی دعا نہ مانگے، یا جب تک وہ جلدی نہ کرے. کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا ہے؟ فرمایا وہ کیا ہے کہ میں نے دعا مانگی، میں نے دعا مانگی، کیا دعوت وقد دعوت قد دعوت وقد دعوت، میں تو دعا مانگی، یعنی قبول ہی نہیں ہو رہی. اکثر بار دعا مانگی، بس میں نے دیکھا میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر وہ تھک جائے اور مانگنا چھوڑ دے. تو یہ بھی بے ادبی اور یہ بھی تکبر اور غرور کی نشانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شاید اس قابل سمجھ لیا کہ 2-3 دفعہ میں اس کی دعائیں سن لی جائیں، ورنہ وہ مانگے گا ہی نہیں. آگے بڑوں کے آگے اگر چھوٹا یہ کرتا ہے، 1-2 بار پکارا پھر نہیں سن رہے تو پھر آپ نہیں پکاروں گا میں، تو یہ بدتمیزی سمجھی آتی ہے نا. تو بعض دفعہ مصلحتاً اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں. کچھ مصلحت ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے بندے کی. بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کسی کا مانگنا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کا محبوب بندہ ہے اور یہ مانگے جا رہا ہے اور آوزاری کر رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے، اسی تاخیر کر رہا ہوں اور مانگے یہ. اور آتا ہے کہ بعض لوگوں کا مانگنا اتنا برا لگتا ہے اللہ کو کہ جب وہ کوئی چیز مانگتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کہتے ہیں اس کو دو اور اس کا منہ بند کراؤ، اس کا مجھے مانگنا اچھا نہیں لگتا. تو جلد بازی نہیں. پھر آتا ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ مسلمان آدمی کی دعا اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غائب میں قبول کی جاتی ہے. اور ایک یعنی کہ وہ ایک تو یہ تھا نا کہ آپ سے کوئی آگے کہہ رہا ہے میری دعا کیجیے، ہاں اسی وقت دعا کر دیا آپ نے. اس میں دکھاوے کا عنصر بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اکثر دفعہ. اور ایک دعا وہ کہ آپ اکیلے میں آپ کو خیال آیا اپنے کسی مسلمان بھائی کا اور کسی کا، اور آپ نے اکیلے میں اس کے لیے دعا کی اور آپ نے اس کو نہیں بتایا جا کے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی. اس میں اخلاص ہے.
تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اکیلے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اخلاص ہو گیا نا بہت, اور بتائے گا بھی نہیں اس کو جا کے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی. اگر بتا دے گا تو پھر اس میں بھی ریا آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے, کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لیں. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ دعا مانگنے والے سے کہ تمہارے لیے بھی وہی چیز ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. تو فرشتے کی آمین, تو اول تو دعا اس کی تھی اور فرشتے کی آمین تھی, اور اس کے لیے پھر فرشتے کی دعا ہوئی جو معصوم ہے, جو گناہ نہیں ہو سکتا, گناہ نہیں کر سکتا. تو کتنی بڑی بشارت ملی. یہ اپنے بھائی کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے کامیابی کی دعا, اچھی خیر کی دعا مانگ رہا ہے, وہ تو اس کی زبان سے مانگی گئی ہے, اور اس کے لیے وہی دعا فرشتے نے مانگی. پھر تو امت کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. خاص طور پہ حسد کا بہت اچھا علاج ہے. حسد ہو جائے کر کسی سے, کسی کو کچھ مل گیا اور دل میں آ رہا ہے اس کو کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا, تو یہ حسد ہے. اللہ سے استغفار کرے اور یہ خود بخود کیفیت آ جاتی ہے دل میں, اور اس کو دور کرنے کے لیے پھر اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے اور ترقی کی دعا کرے, یا اللہ اس کو اور دے دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس حسد کا اثر ختم ہو جائے گا. بہت مؤثر علاج ہے یہ. بد دعا کرنے سے منع کیا گیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ, مسلم شریف کی روایت ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کرو, اور نہ ہی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرو, اور نہ ہی اپنے مالوں یعنی غلام, لونڈیوں اور جانوروں کے خلاف بد دعا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے وہ قبولیت کی گھڑی ہو, اور اس جس میں اللہ ہر چیز پورا کر لیتا ہے, ہر سوال کو پورا کر لیتا ہے, اور تمہاری وہ بد دعا پوری ہو جائے. تو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں دن اور رات میں مختلف. ایسا نہ ہو کہ اللہ اس وقت قبول کرنے کے طبیعت میں ہو کہ اللہ قبول کرنا چاہ رہا ہو, اور جو منہ سے نکل گیا آل فال وہ پہ قبول ہو جائے. خاص طور پہ غصے میں عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو بہت کوستی ہیں, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ایسے لفظ کم بخت اور بدبخت اور فلاں تمہارے ساتھ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور مرو جا کے, اور یہ اس طرح کے الفاظ غصے میں نہیں کہنے چاہیے. ماں کی دعا اور باپ کی دعا تو اور زیادہ لگتی ہے. اگر وہ قبولیتی گھڑی ہوئی اور لگ گئی کہ نہیں میرا, پھر بعد میں پریشان ہوتے پھریں گے, میرے تو یہ مقصد ہی نہیں تھا, یہ تم نے نکالا کیوں منہ سے ایسے الفاظ. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو بچے تنگ کرتے ہی ہیں, اور پھر مائیں گھر کے کام وام میں بعد بہت پریشان ہو جاتی ہیں, شیطانیاں کرتے ہیں, کچھ چیز توڑ دی کر دی, پھر غصہ آ جاتا ہے, پھر وہ چیختی ہیں مائیں. تو ہماری والدہ بھی کبھی جب ہم بہت زیادہ شیطانیاں کرتے تھے, شرارتیں, تو غصہ آ جاتا تھا, پھر ان کو چیختی تھیں, ڈانٹتی تھیں. لیکن ہم نے یہ ابھی تک مجھے یاد ہے ہم نے یہ بات نوٹ کی, کبھی انہوں نے منہ سے کوئی برا لفظ نہیں نکالا ہمارے لیے. یہ ایک ان کی تربیت میں تھی, ان کی مزاج میں تھی, اور انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے اسی طرح سنا تھا. اور یہ اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں چاہے ہمیں احساس ہو نہ ہو. تو جب کبھی ان کو شدید غصہ آتا تھا اور کوسنے کو دل کرتا تھا ہمارے اوپر, تو کہتی تھی حد تمہارا بھلا ہو, تمہارا بھلا ہو. اس پہ وہ غصے میں آ کے حد تمہارا بھلا ہو, یعنی غصے میں بھی بھلائی کے کلمات نکالے کہ اگر وہ قبولیت کھڑی ہوگی تو بھلا ہی ہوگا, اور غصہ بھی نکل جاتا تھا. چیخ کر زور سے دانت بھینچ کے بھلائی کے کلمات ہی نکالے. تو یہ عادت ڈالنی چاہیے, اور اگر خدا نہ خواستہ برے الفاظ نکالنے کی عادت ہے اس کو دور کرنا چاہیے. ہر حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ ترمذی کی اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا عبادت ہے, اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, یہ قرآن کی آیت ہے, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تمہاری. تو اللہ نے مطلقاً کہا ہے یعنی کہ ہر چیز مجھ سے مانگو, جو ضرورت پڑے مجھ سے مانگو. تو دعا کے اندر, ضرورت کے اندر پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے, ترجیح اللہ کو دینی چاہیے.
اور پھر اسباب دنیا کے اختیار کرنے چاہیے. ہم الٹا کرتے ہیں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ یار اب دوا تو کر لی, اب دعا کا وقت ہے. یہ کتنی الٹی بات ہے. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے سارے دنیا کے اسباب اختیار کر لو, ساری اپنی کوشش کر لو, جب سب ناکام ہو جائیں تو بھائی اب دعا کرو اللہ سے. کیوں؟ پہلے اللہ سے دعا کرو, پہلے اللہ کو مقدم رکھو کہ کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. ہمارے سارے ارادے ٹھپ ہو جائیں گے, ساری اسباب بیکار ہو جائیں گے, سارے منصوبے بیکار ہو جائیں گے, پانی میں مل جائیں گے اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوئی. پہلے اللہ سے قبول والو, اس کے بعد پھر اسباب اختیار کرو, کیونکہ وہ بھی حکم ہے اللہ کا. یہ ترتیب ہونی چاہیے ہر چیز میں. ہیبٹ بن جائے, ہمارا ہیبٹس بنانے پڑتے ہیں اصل میں, کہ ہر چیز میں اللہ کی طرف پہلے دھیان جائے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی کہ اللہ کی طرف پہلے دھیان رکھا, اسباب سے منع نہیں کیا, دھیان اللہ کی طرف رکھا, اور اللہ سے تعلق کو فوقیت یعنی پرائیورٹی دلوائی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دعا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز دعا ہے. دعا مانگنا پسند ہے, تو ہم دعا مانگیں کسی زبان میں بھی ہو, دل کے ساتھ ہو, توجہ کے ساتھ ہو. فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. سلمان فارسی, ترمذی شریف کی روایت ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیرتی, اور عمر سوائے نیکی کے زیادہ نہیں ہوتی. دو طرح کی تقدیریں ہوتی ہیں. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم وہ جو ڈیفینیٹ سرٹن ہو, سرٹن ڈیسائیڈڈ طے شدہ. اور معلق وہ جو انڈیسائیڈڈ, کنڈیشنل. مشروط. کسی چیز پہ اللہ نے اس کو کنڈیشنل رکھا ہوا ہے, یہ کرے گا تو اس کو یہ مل جائے گی, یہ نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی. مبرم وہ کہ ڈیسائیڈڈ ہے, یہ ہوگا ایسی چیز ہوگی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ دعا کے علاوہ تقدیر کوئی چیز نہیں پھیرتی. ان تقدیر معلق میں سے جو چیزیں ہیں تو اس میں دعا بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ نیکی کے علاوہ عمر کو کوئی نہیں بڑھا سکتا. اب اس کے اندر بھی علماء نے اختلاف کیا ہے. ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ عمر جو ہے وہ متعین ہے, موت کا وقت متعین ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی. اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں, بڑھ بھی سکتی ہے, چونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نیکی جو ہے وہ عمر کو بڑھا دیتی ہے, خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ عمر کو بڑھاتی ہے, تو بڑھتی ہے. جو کہتے ہیں نہیں بڑھتی, وہ اس کو یہ معنی دیتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے کہ وہ جو بھی اس کا لائف سپین ہے, جو بھی اس کی زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں, اس میں برکت آ جائے گی. کم وقت میں زیادہ کام کر لے گا, کم وقت میں زیادہ اچیومنٹس ہو جائیں گے, اس کو زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا. اور یہ گویا عمر کا بڑھنا ہے. بہرحال تقدیر کے معاملے میں زیادہ پڑھنے کو منع فرمایا گیا ہے. یہ کنفیوزنگ چیزیں ہیں اور اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے, بس اتنا ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کو پتہ ہے, انسان کو اختیار دیا گیا ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا اختیار کرے گا, وہ چیز لکھ دی گئی.
اس میں کنفیوز ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ ڈسکشن بھی اس میں کنفیوژن کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو اختیار دیا، اور اختیار دینے کی وجہ سے ہی سزا اور جزا ہے۔ اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو سزا اور جزا کا تصور ہی نہ ہوتا۔ جیسے فرشتے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ عمل کیا کرے گا؟ چونکہ اللہ غیب کے جاننے والے ہیں، تو وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ کے لکھنے سے وہ کام نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کا بچہ ہے، آپ کو اس کا مزاج پتہ ہے، اور آپ نے اس کو امتحان میں پاس ہونے پہ 2 چیزیں کہیں کہ ان میں سے ایک پسند کر لو تو میں تحفہ دوں گا میں، اور آپ نے چپکے سے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ چنے گا، اور پھر بچے کو وہ چیزیں نام بتائے اور بچے نے وہی چنا جو آپ نے کہا تھا، تو بچے نے آپ کے بتا دینے کی وجہ سے نہیں چنا، بلکہ آپ کو اس کا مزاج پتہ تھا، اور وہ آپ نے پہلے سے باقیوں کو بتا دیا۔ تو لہٰذا یہ اس سے زیادہ اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا فائدہ دیتی ہے، تو لہٰذا اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو۔ تو دعا بار بار دعا کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ سے فضل کی دعا مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے فضل مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، صبر کرنا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ آیا کہ بہترین دعا عافیت کی دعا ہے۔ فرمایا جس شخص کے واسطے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی اس کو بہت زیادہ دعا کی توفیق دے دی گئی شرائط و آداب کے ساتھ، تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے کہ اور کبھی اس کو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے اس کی بیماری دفع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب سوال کوئی نہیں کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ عافیت کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، بہت مشکل ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی کو عافیت کا نام دیا گیا، بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے بہترین دعا یہ ہے کہ عافیت مانگی، اللہ عافیت عطا فرما دے۔ جو بھی عافیت کا مفہوم ہے، ساری طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی و خیر، دوسرے کو بھی عافیت کی دعا دیں۔ کوئی سوال کرتے ہیں نا لوگ، جی ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، یا اللہ عافیت، آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے۔ عافیت مانگے اللہ سے۔ اور یہاں پہ 2 چیزیں اور بتائیں کہ دعا، اس کے ریزلٹس تو کئی طرح سے واقع ہوتے ہیں، 3-4 طرح سے واقع ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی وہ چیز مل گئی، فوراً مل گئی، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ چیز ملتی ہے، تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز مانگی وہ اس کے لیے بھلائی کا سبب نہیں ہے، تو اللہ وہ چیز نہیں دیں گے۔ بچہ کہتا ہے، چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، چھری کے پیچھے پڑ گیا، چھری دیں مجھے، تو وہ نہیں دی جائے گی، اماں ابا وہ نہیں دیں گے۔ وہ روئے گا، چیخے گا، پیر مارے گا زمین پہ، فساد کرے گا، نہیں ملے گی۔ تو اس کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسری چیز دے کے بہلا دیا جاتا ہے، اچھا یہ لے لو، ٹافی لے لو، یہ لے لو، فلاں لے لو۔ تو اللہ پاک بھی بعض تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ساری، علماء یہ فرماتے ہیں اگر حرام نہیں کھایا ہوا، حرام غذا نہیں ہے، حرام چیزوں میں نہیں پڑا ہوا، قطع تعلق نہیں کیا ہوا، گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہے، تو دعائیں قبول ہوں گی۔ قبولیت کی صورتیں بدل جاتی ہیں، کبھی تو وہ جو چیز مانگی وہی مل جائے گی، کبھی جلدی مل جائے گی، کبھی تاخیر سے مل جائے گی، کبھی وہ چیز بہتر ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے کہیں گے نہیں دے رہا میں، اور پھر بہلانے کے لیے کوئی اور چیز دے دیں گے۔
کوئی اور نعمت مل گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری قبول ہی نہیں ہوئی، وہ فلاں نعمت جو ملی تھی وہ دعا فلاں کسی اور چیز کی جو دعا مانگی تھی اس کی وجہ سے تو ملی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نعمت نہیں ملتی، آتی ہوئی مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں، بیمار جیسے لکھا حدیث شریف میں بیماری رفع ہو گئی، دور ہو گئی، کوئی اور مصیبت آ رہی تھی، کوئی اور نقصان کا خطرہ تھا، وہ ٹل گیا دعا کی برکت سے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم سمجھتے تھے ہماری قبول نہیں ہوئی۔ اور پھر بعض دفعہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ پاک اس حدیث کو اٹھا کے اس دعا کو اٹھا کے رکھ لیں گے اپنے خزانوں میں، اور قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ دعا تم نے مانگی تھی، اس کا کوئی نتیجہ نکلا کہ نہیں؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اللہ۔ تو اللہ کہیں گے آج اس دعا کے، کیونکہ عبادت ہے نا، تو آج اس دعا کے بدلے میں سے جنت کے یہ انعام تمہیں ملیں گے۔ آتا ہے کہ بندہ کیا اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس وقت سب سے زیادہ حاجت جس وقت تھی، اس وقت جب وہ پہنچے گا وہاں پہ تو اس کا احساس ہوگا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں جس شخص کے لیے بات پسندیدگی اور خوشی کا باعث ہو کہ تنگی میں اور سختی کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشی کے وقت اور فراخی میں اور وسعت کے وقت بھی بہت دعا کرتا رہے۔ یہ ہوتا ہے نا ہم سے کوتاہی کہ جب پریشانی تنگی آتی ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض یہ تو بدبختی اور سخت دلی کی علامت ہے کہ آدمی پریشانی میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، لیکن جب پریشانی دور ہو جاتی ہے اور ہیپی سینیریو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کو منع کیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مشکل کے وقت میں قبول ہو تو جب خوشی کی حالت ہو اس وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ کہ اس وقت بھی اللہ سے دعا کرتے رہو۔ پھر کس چیز کی دعا کریں؟ کوئی چیزوں کی کمی ہے کیا؟ حاجات کی کمی ہے کوئی؟ اللہ سے ایمان مانگیں، اللہ سے شکر مانگیں، اللہ سے دعا کی توفیق مانگتے رہیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ سے اللہ کا قرب مانگیں۔ ہر چیز، یہ تو ہر وقت ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ سے مانگو اور قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے مانگو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کھیلنے والے غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ اللہ سے غافل ہو اور خدا کے علاوہ چیزیں مشغول ہو۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا، دعا مانگ رہا ہے اور جانماز سے کھیل رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے داڑھی سے کھیل رہا ہے، کپڑوں سے کھیل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، توجہات ادھر ادھر ہیں، بس دعا پڑھ رہا ہے، الفاظ مانگ نہیں رہا، دل غافل ہے، زبان چل رہی ہے، رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، تو یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کا کوئی چھوٹا آئے اور آپ سے بات شروع کرے، اور بات شروع کرنے کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھتا رہے اور بات کرتا رہے، توجہ ہی نہ دے آپ کی طرف، باپ سے بات کر رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو آپ کو کتنا روڈ لگے گا۔ اسی پہ قیاس کریں، یہ بڑوں کے آگے یہ بدتمیزی اور غلط طریقہ ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ تھوڑی دعا مانگیں لیکن وہ توجہ کے ساتھ ہو، پھر آہستہ آہستہ ہیبٹس بنے، عادت بنے تو لمبی بھی ہو جائیں گی دعائیں، دل خود بخود متوجہ ہوگا، اور پھر جب دعائیں قبول ہونے لگیں گی توجہ کے ساتھ مانگی ہوئی تو پھر اور زیادہ یقین بڑھے گا، اور وہ یقین اور عمل کی طرف لے کے جائے گا۔ صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے، اور یقین سے کیا ہوا عمل جب اس پہ اللہ کے وعدے پورے ہوتے تھے تو وہ ان کے یقین کو اور بڑھاتے تھے۔ فیڈ بیک لوپ چلتا تھا اس کے اندر۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اب یہ آداب کی حدیثیں آئیں اس کے اندر۔ حضرت مالک فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے مانگو تو اس سے ہاتھوں کے اندر کی جانب کے ساتھ مانگو، یعنی کہ ہتھیلیوں کو اوپر کر لو آسمان کی طرف، اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ہتھیلیوں کو اوپر کر لو۔ The palms of the hand, they should be facing up on towards the sky. اور پھر جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرو تاکہ جو برکت ہاتھوں پر اترتی ہے وہ چہرے پر بھی پہنچ جائے۔ یہ آداب ہے، ہم نے سیکھے بچپن سے۔ اب ہم جب حدیثیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں الگ کیفیت ہو جائے گی ہماری، جب مانگیں گے۔ میں نے بہت اس کو ہم نے غور کیا
اور اس پہ ہمیں کیفیت محسوس کی کہ ہم بہت ساری باتیں جو ہم سنتے آتے تھے عمل کرتے آتے تھے، جب ہم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے دیکھا تو دل کی کیفیت عجیب ہو گئی. یقین پہلے بھی تھا لیکن اور بڑھ گیا. اچھا، اللہ رب العزت دعا رد نہیں کرتا، یہ حدیث شریف آئی. ابھی میں نے اسی کا تذکرہ کیا تھا کہ 4-5 صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی، رد نہیں ہو رہی ہوتی، الا یہ کہ وہ حرام میں ملوث آدمی. تو اللہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. دعا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بس جس وقت ہاتھ اپنی دعا میں اٹھاتے ان کو نہیں رکھتے تھے جب تک اپنے منہ پر نہ پھیر لیتے تھے. کسی کو دعا کے لیے کہنا بھی سنت سے ثابت ہے. کہتے ہیں نا میری دعا فرمائیں، یہ بھی ثابت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا اے چھوٹے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک کرنا اور دعا کے وقت ہمیں نہ بھولنا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی بات کی مجھ سے، یہ ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ایک کلمہ ساری دنیا کے بدلے میں پسند ہے. مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے لیے دعا مانگنا، تو یہ مجھے اتنا ہر چیز سے پسند ہے. تو ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا سنت سے ثابت ہے. مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا اللہ. ایک تو روزے دار جس وقت روزہ افطار کرتا ہے کہ اس کے لیے عبادت کی ادائیگی کے بعد یہ حالت عاجزی اور مسکینی کی ہوتی ہے، تو افطار سے فوراً پہلے دعا مانگنی چاہیے. تو جس وقت افطار کا وقت ہو، مثال کے طور پہ 5:35 پہ لکھا ہے کہ افطار ہو جائے گا، تو 5 منٹ پہلے بیٹھ جائے آ کے اور آ کے دعاؤں میں مشغول ہو جائے. اور وہ دعائیں وہ قبولیت کا وقت ہے کہ وہ عاجز ہے، مسکین ہے، محتاج بن کے بیٹھا ہوا ہے، سارے دن کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا اور اللہ کی نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. دعا مانگے پہلے اللہ سے. دوسرا وہ شخص کہ وہ لوگوں کا سردار اور وہ عدل کرتا ہو، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، کمپنی کا ہیڈ ہے، لیکن عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. اللہ اور عدل اور انصاف اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کو عدل انصاف کہتے ہیں. اپنی مرضی کا فیصلے عدل اور انصاف نہیں ہوتے. شریعت سے جو ٹکرا جائیں اس کو عدل نہیں کہا جاتا. وہ فیصلے ہر معاملے کو اس طرح حل کرنا جس طرح اللہ کا حکم ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. اور تیسری وہ شخص جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو. یعنی کہ وقت گزر سکتا ہے، موقع جو بھی اللہ پسند کرے وہ ہو، لیکن تیرا حق ضائع جانے نہیں دوں گا، تیری دعا رد نہیں کروں گا. کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. آج حق مارے جا رہے ہوتے ہیں کھلے عام، حق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی. وراثت آ گئی، قبضہ کر لیا جاتا ہے، کبھی نہیں جا کے پوچھ نہیں رہے ہوتے کسی سے، مفتی صاحب سے، اور کہ کس کا کتنا حق ہے. بس جی ہمارا ہوگا سارا. کتنی جگہوں پہ یہ واقع ہوتے ہیں. بہنوں کو وراثت نہیں دی جا رہی ہوتی، ان سے حصہ لے لیتے ہیں، بھائی قبضہ کر لیتے ہیں. کتنی جگہ یہ ہوتا ہے، حق مارے جا رہے ہوتے ہیں. اس پر کوئی ویمن رائٹ ایسوسی ایشن کھڑی نہیں ہوتی، بس فحاشی کروانے کے لیے، بے پردگی کروانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، گھر توڑوانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور جو حقوق ان کے ضائع ہو رہے ہیں اس پہ کبھی کوئی نہیں بولے گا. کتنا جاگیرداروں کے یہاں، وڈیروں کے یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے. شادی نہیں کرتے ان کی کہ وراثت چلی جائے گی دور، اس پہ کوئی نہیں بولے گا. حقوق ادا کرنے ضروری ہیں. پیسہ کھا جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا. کرایہ دار بغیر بل ادا کیے بھاگ جاتے ہیں.
اور اپنا ایڈوانس بھی کھا جاتے ہیں کسی طرح سے، حق ادا نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ لگتی ہے، اور وہ مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب عراق کے اندر، بغداد کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، اور ظلم، ہر طرح کے گناہ چل رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے، ابن عسیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، ایک ابن کثیر ہیں وہ تو مفسر ہیں، اور ایک ابن عسیر وہ تاریخ دان ہسٹورین، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک عیسائی جا رہا ہے ایک پہاڑی کے اوپر، میں پیچھے پیچھے گیا، وہ وہاں کھڑے ہو کے کچھ آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کر رہا ہے، میں قریب ہو گیا اس کے سنوں، اور وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ہم تو ٹھہرے کافر، اور یہ جو مسلمان تیرے چہیتے ہیں انہوں نے جو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، آسمان ہلیں گے اس کی دعا سے، جو ظلم اور زیادتی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہوا، منگول آ گئے اور ہلاکو خان، چنگیز خان، اور پھر پورا عراق تہس نہس ہو گیا۔ مظلوم کی دعا لگتی ہے۔ باپ اور مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، باپ، مسافر اور مظلوم کی دعا۔ تو باپ اپنے بچوں کے لیے مانگے، ماں کے لیے بھی آیا اور باپ کے لیے بھی خاص طور پہ آیا۔ ماں تو ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے نا، باپ عام طور سے کم دعا کرتا ہے، جذبات کم ہوتے ہیں نا، عقل زیادہ چلتی ہے، تو کبھی کبھی دعا کرتا ہے۔ ماں تو ہر وقت تڑپتی رہتی ہے بچوں کے لیے، تو اگر باپ دعا کر دے اس کا مطلب بہت زیادہ کوئی اس کے ساتھ اولاد نے کچھ کیا ہے اور اس کو بہت زیادہ تعلق ہوا ہے اور بہت خوش ہوا ہے، تو وہ دعا پھر خاص اس کی اہمیت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی حقیر چیز کے مانگنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ساری حاجتوں کا سوال اپنے پروردگار سے کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور ایک جگہ روایت میں ہے کہ یہاں اس سے نمک بھی مانگے، چھوٹی سی چھوٹی چیز مانگنے میں بھی اللہ سے شرم نہ کریں، اللہ دینے والے ہیں ہر چیز کو۔ تو جب بازار جائیں، جب نکلیں تو اللہ سے دعا مانگ کے نکلیں، گروسری کرنے نکلیں اللہ سے دعا مانگ کے نکلیں۔ بچوں کی بھی تربیت یہ کرنی چاہیے اسی طرح کہ اللہ سے تم نے دعا مانگی، بچے آ کے کہتے ہیں ابا یہ دلوا دیں، اماں یہ دلوا دیں، تربیت میں رکھنی چاہیے تم نے اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا پہلے، کہ اس لیے کہ تمہارے اماں ابا نہیں تمہیں دلوا سکتے، تمہارے اماں ابا کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، تو تم اللہ سے پہلے مانگو۔ صلاۃ الحاجات، بڑے ہو گئے بچے، صلاۃ الحاجات بھی پڑھوائیں ان کو، تم نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ تمہیں ہم کھانا دیتے ہیں، یہ ہم نہیں دیتے، یہ ہمیں اللہ دیتا ہے تو ہمیں تمہیں آگے رکھ دیتے ہیں، اللہ نہیں دے گا تو ہم نہیں دے سکتے۔ تم سمجھتے ہو تمہارے ابا کی تنخواہ سے گھر چل رہا ہے، تمہارے ابا کو بھی اللہ دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ دیتے ہیں، ابا تمہارے نہیں چلا سکتے گھر۔ یہ تربیت میں بچوں کی شامل ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جب آسٹریلیا میں تھے بچے چھوٹے چھوٹے تھے سارے، 3 سال 4 سال 2 2.5 سال، تو بچوں کو شروع سے عادت ڈالی تھی دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو۔ پھر تربیت کے اندر پھر یہ کیا کہ گروسری کرنے جاتے تھے تو بچے شاید کہتے ابا یہ بابا یہ لینا ہے، تو اب ان کو کہنا اللہ سے دعا مانگنا ہے، تو دعا تو مانگی نہیں، اور پھر مصنوعی طور پہ ایسے ہی میں کرتا تھا کہ وہ چیز اٹھا رہا ہوں یا پھل ہے کوئی اٹھا رہا ہوں تو اٹھ نہیں رہا، وہ اٹھ ہی نہیں رہا، تم نے دعا نہیں مانگی اس لیے نہیں اٹھ رہا، فوراً جلدی سے سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور پھر ہم چیز اٹھا کے رکھ لیتے، ہاں دیکھو اب تم نے کیا ہے تو اللہ نے دیے، ورنہ یہ تربیت میں بچوں کی شامل کریں۔ یہ دکان میں جتنی چیزیں ہیں، جیب میں تمہارے پیسے ہیں، نہ دکان کی چیزوں سے کوئی یقین ہے نہ پیسوں پہ کوئی یقین ہے، وہ سب اسی وقت ملے گا جب اللہ چاہیں گے، ورنہ پیسے جیب میں رہیں گے، دکان چیز میں رہے گی، ملے گی نہیں، اور یہ حقیقت یہی ہے۔
تو بڑوں نے بھی بچوں کی اسی طرح تربیت کراتے ہیں. تو ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی ماں ان کی تربیت اسی طرح کرتی تھیں کہ چپکے سے الماری میں کھانا رکھ دیتی تھیں اور ان سے کہتی تھیں کہ یہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو تو پھر کھانا ملے گا اس میں، پھر اللہ تعالیٰ دیں گے کھانا. تو وہ چپکے سے رکھ دیتی تھیں ان کو بتائے بغیر. وہ نماز پڑھ کے پھر کھولتے تھے تو ان کو الماری میں کھانا ملتا تھا. ایک دن ان کی والدہ کہیں کام سے گئی ہوئی تھیں اور دیر ہو گئی ان کو، اور کھانے کا وقت بچے بھوک کا ہو گیا تھا. تو وہ گھبرا کے تیزی سے آئیں کہ ایسا نہ ہو اس کا یقین پہ کوئی چوٹ لگے، اور کھانا رکھا ہی تھا انہوں نے. واپس آئیں تو بچہ کھانے کا کیا ہوا کہ کھانا کھا لیا. کھانا کہاں سے ملا؟ وہ الماری میں تھا، میں نے نماز پڑھی، کھولی الماری سے کھانا مل گیا. یہ واقعہ کتابوں میں آتا ہے. 5 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آدمی دعا قبول کی جاتی ہے، اللہ رد نہیں کرتا مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اپنی زبان یا ہاتھ کے ساتھ ظالم سے بدلہ لے لے. حاجی کی دعا جب تک وہ لوٹ کر شہر واپس نہ آئے. جہاد کرنے والے کی دعا، اور طالب علم کو بھی جہاد کے برابر رکھا گیا ہے. جہاد کہ وہ جب طالب علم جب علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو گویا وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے جب تک واپس نہ آ جائے. مریض کی دعا جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے. تو مریض کے پاس جب عیادت کے لیے جائیں مسلمان مریض کے پاس تو اس سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے. اور مسلمان بھائی کی دعا جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگے جب کہ وہ اس کے سامنے موجود نہ ہو. اگلی حدیث، المجالس بالامانہ. مجالس کہتے ہیں گیدرنگس. یہ جمع ہے پلورل، اور اس کا سنگولر ہے مجلس. سنگولر مجالس. اچھا، یہ بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور یہ پوری حدیث ہی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مل کے مشورہ کر رہے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ ادب سکھایا گیا کہ جو باتیں وہاں آپ نے سنی ہیں اس کو آپ اپنے تک رکھیں اور ادھر ادھر جا کے پھیلائیں نہیں. کسی کے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی بات کوئی نکلی، ایسا نہ ہو کہ آپ سن کے ادھر ادھر بات کو پہنچا رہے ہیں. یہ امانت ہے. اسی طرح سے کوئی مشورہ ہو رہا ہے کسی چیز کے بارے میں اور آپ نے وہ بات سنی اور لے آ کے سب کو مشہور کر دیا. تو جب تک کہ اجازت نہ ہو، جب تک کہ کوئی ایسی مجلس نہ ہو جس میں کھلے عام اجازت ہو، جس میں کوئی سیکریسی کی بات نہ ہو، اور وہ باتیں آگے پہنچانا اور بتانا اس کو منع کیا گیا کہ یہ امانت ہے. اللہ اب 3 چیزوں کو اس میں سے ایکسیپشن قرار دیا گیا ہے. وہ یہ کہ اگر اس مجلس کے اندر، اس گیدرنگ کے اندر اگر کسی کے قتل کی بات ہو رہی ہے اور مشورہ ہو رہا ہے، ناحق قتل کیا جا، تو اب بتانا ضروری ہے. اب آپ اس کو نہیں چھپائیں گے، اب امانت نہیں ہے، اب اس کو جا کے بتانا ضروری ہے. یا کسی کے زنا کا مشورہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کسی کی عزت لوٹنے کا مشورہ ہو رہا ہے، یا کسی کا حق کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب اب وہ امانت نہیں رہی بلکہ اب لازم ہو گیا کہ اب آپ اس کو جا کے شیئر کریں کسی کے ساتھ تاکہ نقصان سے بچا جائے. جس کے بارے میں جس کو نقصان پہنچانے کا مشورے ہو رہے ہیں اس نقصان سے بچایا جائے. ٹھیک ہے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان کو مناسب یہ ہے کہ جب کوئی برا کام کرتا دیکھے تو اس کو خامخواہی میں مشہور نہ کرے. کسی مجلس میں کسی کی کوئی بات دیکھ لی، کسی کی کوئی اور حرکت دیکھ لی، کوئی کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، وہ بری حرکت تھی، اب اس کو لے آ کے وہ مشہور کر رہا ہے پوری سب جگہ پہ، میں نے تو ان لوگوں کو دیکھا فلاں یہ بیٹھ کے تو یہ کر رہے تھے، یہ پی رہے تھے، وہ کھا رہے تھے، وہ الٹی سیدھی. یہ مناسب نہیں ہے.
ہاں اگر کسی کو اس کے ساتھ کوئی تعلق وابستہ ہے، کسی کے ساتھ رشتہ آ رہا ہے، وہ بتانا ضروری ہو جائے کہ میں تو اس کو دیکھا تھا یہ تو چرس پیتا ہے مثال کے طور پہ، میں نے دیکھا یہ تو شراب پیتا ہے، اللہ نہ کرے. نکاح میں سارے عیوب بتا دینا چاہیے، اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں، اس کو غیبت نہیں کہتے. ویسے خواہ میں پھیلانا ضروری نہیں ہے، اور منع کیا گیا اس کو بتانے کو، مشہور کرنے کو. ہاں اگر یہ گناہ کی باتیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نقصان پہنچانے کی، وہ بتانے کو کہا گیا. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اچھا، حیا کی تعریف کیا ہے؟ حیا کی تعریف امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ حیا وہ ہے جو انسان کو بری چیزوں سے روکے. اس کو حیا کہتے ہیں، بری چیزوں سے دور رہنا، برائیوں سے دور رہنا، اس کو حیا کہتے ہیں. اور اللہ کے آگے اصل میں یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کے آگے انسان کو گناہ کرنے سے باز رکھے، اور اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ایمان کو قائم رکھنے اور بڑھانے میں مدد دیتی ہے. ایک حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو دل چاہے کرتے پھرو، پھر کوئی روک ٹوک نہیں، بے حیا آدمی سب کچھ کرتا ہے. تو خصوصی طور پہ حیا کا ذکر کیا گیا. ایک تو یہ فطری امر ہے، انسان کے اندر فطرتاً حیا اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اس فطرت کو ختم کر دے. بدن کو چھپانا، جسم کو چھپانا، یہ حیا کا تقاضا ہے، اور یہ ہر ایک میں حیا ہوتی ہے. آتا ہے نا کہ جب جنت کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اجتہادی، تو جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا. تو فطری تقاضے کے طور پہ فوراً انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کر دیا. ان کو احساس ہوا کہ کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ. یہ فطرت میں حیا ہے. ہاں انسان بعض دفعہ فطرت کو دبا دیتا ہے. یہ جو اوریانیت پھیل رہی ہے اور نیوڈیٹی پھیل رہی ہے اور بے حیائی والے لباس ہیں، یہ فطرت کو دبایا ہوا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں فطرت پھر بھی آ جاتی ہے. تو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. لباس حیا کے لیے ایک اہم مینس ہے، ایک اہم ذریعہ ہے. انسان کا لباس حیادار ہونا چاہیے. چھپانے کا حکم دیا گیا، اللہ نے جسم چھپانے کے لیے لباس دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے خوبصورتی بھی بنائی ہے. وہ لباس جو جسم کو نہیں چھپاتا وہ بے حیائی والا لباس ہے، اس کو منع کیا گیا، اس کو وہ گناہ کا لباس ہے. وہ اتنا ایسا لباس جو بالکل تنگ ہو اور جسم سے چپکا ہوا ہو، وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی قرار دیا جیسے آدمی نے لباس پہنا ہی نہ ہو. سارا شیپ بتا رہا ہے ہر حصے کا، چاہے وہ مرد کے لیے ہو چاہے عورت کے لیے. عورت کے لیے اور زیادہ برا ہے. مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے چست لباس اور ایسا لباس جس میں جلد نظر آئے، پتلا ہو، باریک ہو، جس میں حیا نہ ہو، جو چھپا نہ رہا ہو، وہ اور زیادہ برا ہے. اس لیے کہ ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کے قابل ہے. عورہ عربی کے اندر، اردو میں جو لفظ آئے نا عورت، عورت، عورہ، عورہ، یہ عربی کا لفظ ہے. عورت، اس کا مطلب ہوتا ہے سطر. سطر وہ حصہ ہے، وہ جسم کا حصہ جس کا چھپانا فطری طور پہ اور شرعی طور پہ ضروری ہو. ٹھیک ہے. فطرتاً انسان اس کو چھپانا پسند کرے گا اور اس کو کھولنے میں شرم محسوس کرے گا.
اور شرن بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے. اس کو عورہ کہتے ہیں، جسم کے اس حصے کو جس کا چھپائے جانا ضروری ہے. اور اسی سے اردو میں لفظ نکلا ہے عورت، خاتون. یعنی کہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الامرأۃ عورت. امرأہ کا مطلب ہوتا ہے خاتون، عورت، اور یہ سطر. عورت تو پوری کی پوری سطر ہے. اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ہر چیز چھپائے، جسم کا پورا حصہ غیر محرم سے چھپائے. تو لباس اتنا اہم ہے، اور اس کی وجہ سے، اور یہ فطری چیز مشق کر کے اس کو ختم کر دی جاتی. آدمی اختیار کرتا رہے، بے حیائی تو بے حیائی، فطرت بے حیائی اس کا حصہ بن جاتی ہے مزاج کا، اور حیا کی عادت ڈالے تو حیا کی عادت پڑ جاتی. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ فیشن حیا کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے لگ جاتے ہیں اس کے اندر. یہ سوچتے نہیں کہ فیشن ہے کیا چیز. الٹے سیدھے لباس، اللہ کا حکم تو پھر دیکھنا نہیں ہے نا. اور عورتوں کی بھی اپنی گیدرنگ ہو، صرف عورتوں کی گیدرنگ ہو، اس کے اندر بھی حیادار لباس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس عورتیں تھے چلو کوئی بھی لباس پہن لو، نیکر بھی پہن کے آ جاؤ. نہیں، اجازت نہیں ہے، منع ہے، اور حیا کے خلاف ہے، اور وقار کے خلاف ہے کہ عورتوں کی اپنی گیدرنگ میں بھی عورتیں مناسب اور باوقار لباس میں آئیں. صرف ایک جگہ اجازت ہے، اور وہ کہ میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں ہو، بند ہو. تو فرمایا جو دل چاہے کرو، جو لباس پہننا پہنو، نہیں پہننا نہ پہنو، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں. اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا، اور صرف اس جگہ پہ. شوق ہے آپ کو پہننے کا، اسکرٹ پہننے کا شوق ہے، منی اسکرٹ پہننے کا شوق ہے، اپنے بیڈ روم میں اپنے شوہر کے لیے پہنے. عورتوں کی محفل میں بھی جائز نہیں ہے پہننا. شوہر کے لیے جو دل چاہے کریں، سارے شوق پورے کریں. یہ حیا کا تقاضا ہے. مسلمانوں میں سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے، اور عربوں میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب ان کی عورتوں کا لباس ہی ویسٹرن لباس بن چکا ہے. اوپر سے وہ عبایا یا برقع پہن لیتی ہیں، اندر سے وہی ویسٹرن مختصر سا لباس. اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ عورتوں کی گیدرنگ کے اندر بھی وہ لباس مناسب نہیں ہے. یہ اٹریکشن دکھانا، یہ صرف شوہر کے لیے جائز ہے. بس شوہر کو دکھایا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ تقاضے جب پورے کریں گے تو حیا پیدا ہوگی. اور جس کے اندر نہیں بھی ہے خیال، وہ بھی جب کرنا شروع ہوگی، وہ اس کے اندر بھی حیا پیدا ہو جائے گی. مردوں کے لیے بھی حیا اسی حساب سے. ان کا لباس بھی اتنا چست نہیں ہونا چاہیے، ان کا لباس بھی مختصر نہیں ہونا چاہیے. مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کی نیچے کی جو ہڈی ہے وہاں تک کا حصہ سارا سطر ہے. نیکر، چھوٹی چھوٹی نیکریں پہن کے پھر رہے ہیں، یہ مسلمان مردوں کے جائز نہیں ہے. اور کسی مرد کی طرف مردوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، ان کی رانوں کو، ران بھی سطر میں شامل ہے. سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں تو چڈی چڑھا لی، جائز نہیں ہے. آپ اتنا لباس پہنے کہ اس نے کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک نیچے تک اس نے چھپایا ہو. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ جو سپورٹس مین اور سارے اور جو کھیل ہوتے ہیں، اور اس میں سب نیکرے اور چڈیاں پہنے ہوئے مسلمان پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ بغیرتی کی علامت ہے. ہماری امت کی اللہ کے حکموں سے دوری کی علامت ہے، اللہ سے دوری کی علامت ہے کہ مغرب کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، ویسٹرن سٹائل سارے اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ اپنے کیوں نہیں بات رکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور اپنے دین کو کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ کیوں شرماتے ہیں؟
کہ ہمارا دین اس بات کو منع کرتا ہے ہم ہرگز ایسا لباس نہیں پہنیں گے اور ہم ہرگز کسی بھی کھیل کا ایسا یونیفارم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہمارے یونیفارم ہمیشہ پورا پراپر ہوگا, پورا نیچے تک ہوگا ہمارے شرعی تقاضوں پہ. آپ بول کے تو دیکھیں, اتنا ڈرتے ہیں, اتنا شرماتے ہیں. اللہ سے اتنا کا تھوڑا سا اس طرح بھی ڈر جائیں تو اللہ پوری امت, پوری دنیا پہ حاوی کر دے. جتنا لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور جتنا لوگوں سے شرما رہے ہیں, اتنا اللہ سے شرما لیں اور اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ امام بنا دیں دنیا کا. کچھ نہیں کرتے مسلمان, جو گورے کہہ رہے ہیں, جو ویسٹرن کہہ رہے ہیں, ان کے طریقوں پہ چلے جا رہے ہیں, اپنا کچھ بھی نہیں. اور اس میں کامیابی سمجھی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے, اس بے حیائی کے اندر کامیابی سمجھی ہوئی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے حیائی کامیابی کا ذریعہ ہے. الٹے سیدھی حرکتیں وہاں سے. ٹیٹو, وہ لوگ جسم پہ ٹیٹو بنواتے ہیں تو یہاں بھی شروع ہو گئے. وہ لوگوں نے بال بڑے کر کر کے پونیاں ٹیل بنائی ہوئی ہوتی ہیں مردوں نے, یہاں بھی مرد شروع ہو گئے ہوتے. ایک عجیب نکل کے آ گیا, بڑے بڑے بال رکھ کے اور پھر ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں مرد. عورتوں کا جیسا حلیہ بنوانے کو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں پہ جو عورتوں کا جیسا حلیہ بنائے, اور لعنت بھیجی ہے عورتوں کے اوپر جو مردوں جیسا حلیہ بنائے. لمبے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے ہیں, کانوں تک بھی رکھے ہیں, گردن تک بھی آئے ہیں, لیکن یہ پونی ٹیل کبھی نہیں بنائی ہے, اور یہ ہیئر کلپس کبھی نہیں بنائے. یہ غیروں کا طریقہ ہے, اور یہ سارے اسٹائل چھوڑنے پڑیں گے. اللہ نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. ایک ایک چیز بیان ہوئی, ایک ایک معاشرے کا چیز بیان ہوئی. اللہ کے رسول نے کوئی چھوڑا نہیں, کوئی چیز, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور معاشرے کی طرف دیکھیں, اور یونیکنیس دی ہے اس امت کو. اور کتنی احادیث آ گئیں جس میں اللہ کے رسول نے خاص طور پہ کہا ہے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرو, پرومیننٹ نظر آؤ. اور ان کی ترقی سے اتنے متاثر ہیں کہ ان کا لباس اختیار کر لیا, ان کی ہر چیز اختیار کر لی. میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, تو میں اسٹوڈنٹس کو بولنے لگا کہ کیوں آپ اس طرح کرتے ہو, کیوں. تو ایک لڑکی کہنے لگی سر وہ نے ترقی بھی تو بہت کی ہے, آگے بھی تو بہت بڑھ گئے. تو میں نے کہا اچھا, ترقی اس وجہ سے کی ہے, اس وجہ سے ترقی کی ہے کہ اسباب ترقی کے کیا ہیں. یہ ہے کہ ٹیٹو بنوا لیں اور ننگے ہو جائیں, اور لمبے لمبے بال اختیار کر لیں, یا اسپائکی ہیئر بنوا لیں, اور کانوں میں بالیاں ڈال لیں مرد, اور اس طرح کی بےہودگی ناچ گانے اور شرابیں, اور یہ ترقی کے اسباب ہیں. یا یہ اسباب ہیں کہ ڈسپلن, صبح جلدی اٹھنا, سچ بولنا, دیانتداری کرنا, محنت سے کام کرنا, اخلاص سے کام کرنا, دوسروں کا خیال کرنا, دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا, صاف ستھرا رکھنے جگہ کو, وقت کی پابندی کرنا, یہ اسباب ہیں. مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سا سیٹ, 2 سیٹ میں نے بتائے, ان میں سے کون سی ترقی کا, تو کہتی دوسرا. تو پھر میں نے کہا تم پہلا کیوں اختیار کرتی ہو, وہ تو تباہی کے اسباب ہیں ان کے, ان سے تو ان کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے پورا. تو ہم لوگوں کو کیا مصیبت آئی ہے کہ ہم ان کی ترقی سے متاثر ہو کے ان کی بری چیزیں لے رہے ہیں جو ان کے زوال کا سبب ہیں. بھائی ان کی اچھی چیزیں کیوں نہیں لیتے آپ یہ کیوں نہیں کہتے یار وہ اتنے سچے لوگ ہیں, میں آج سے سچ بولوں گا, کیونکہ یہ سچ ترقی کا باعث بن رہا ہے. وہ اپنی چیزیں بیچ کر واپس لے لیتے ہیں, ریفنڈ کر لیتے ہیں. میں بھی آج سے میں دکان سے یہ بورڈ ہٹا دوں گا کہ چیز خریدی ہوئی چیز واپس نہیں لی جائے گی, میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا واپس لو چیزیں. تو ساری جو ترقی کے باعث ہیں چیزیں, وہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں ساری, جو ان کی زندگی میں آئی ہیں, جو ترقی کا سبب بنی ہیں. تفکر, تدبر, یہ تو ہماری تعلیمات ہیں ساری, جن کو اختیار کیا ریسرچ. اور ہمیں تو ریسرچ کرنی نہیں ہے, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے. سموسے اور پکوڑے کی دکانیں کھول لینی ہے اور کھانا ہے, اور پیزا پہ ہزاروں روپے خرچ کر دینے, کتاب نہیں خریدنی, پڑھنا نہیں. ٹیکسٹ بک نہیں پڑھتے تو باقی چیزیں کیا پڑھیں گے. کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو بک سٹورز ہوا کرتے تھے, اب سب ختم ہو گیا. اب اسٹیشنری شاپس ہوتی ہیں, بک سٹورز تو اب اللہ ماشاء اللہ. بک سٹورز سلیبس والی بک سٹورز مل جائیں گی بس, ویسے تو کتابیں نہیں ملتی. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو چیٹ پہ لکھ کے بھیج دیں, ورنہ آپ واٹس ایپ گروپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں, تو ہم پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ.
اللهم لك الحمد كما أنت ألو فصلي وسلم على محمد كما أنت ألو وافعل بنا كما أنت ألو فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارا جو بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کو قبول فرما لیجیے، ہمیں ہدایت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اصلاح نفس کے اوپر، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، ہمیں اس ہماری زندگی میں اس کو لے آئیے اللہ. غیروں کے سارے طریقے ہماری زندگی سے نکال دیجیے یا اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ لے آئیے پوری امت کو یا اللہ، اور ہم سے اپنے دین کا محنت، دین کا کام دے دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم. آمین 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 یا رب العالمین.